دیکھیے، ایک اہم بات یہ ہے کہ ایمان کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کسی کو ان ون سٹنگ حاصل ہو جائے، یعنی ایمان کا کوئی نصاب لگا بندھا نصاب نہیں ہے کہ آدمی کسی مقام پر بیٹھ جائے یا کسی گوشے میں چلا جائے اور پھر وہاں اعلیٰ ایمان حاصل کر لے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ایمان کی مثال قرآن میں جو دی گئی ہے وہ درخت سے دی گئی ہے، یعنی ایمان کو اللہ تعالیٰ نے درخت سے کمپیئر کیا ہے۔ اس سلسلے میں سورہ ابراہیم کی ایک آیت اس طرح ہے کہ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کی مثال کس طرح دی؟ کلمہ طیبہ پاکیزہ درخت کی مانند ہے جس کی جڑیں زمین میں جمی ہوئی ہیں اور جس کی شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان کو درخت سے تشبیہ دیا۔ یہ بہت ہی زیادہ میننگ فل کمپیریزن اور ریزمبلنس ہے، جس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کی مثال کیسی ہے اور ہم کس طرح ایمان کو حاصل کر سکتے ہیں، یا پھر ہم اپنے ایمان کو معرفت والا ایمان بنا سکتے ہیں۔ دیکھیے، درخت کیا ہے؟ درخت کی شروعات ایک بیج سے ہوتی ہے۔ ایک بیج کو زمین کے اندر ڈالا جاتا ہے، وہ بیج زمین کے اندر گرو کرنا شروع کرتا ہے۔ پہلے وہ بیج پھوٹتا ہے، پھر دھیرے دھیرے اس میں کچھ شاخیں نکلتی ہیں، وہ شاخیں بڑی ہوتی ہیں، پھر اس سے تنا تیار ہوتا ہے، پھر رفتہ رفتہ گریجولی وہ ایک مکمل درخت بن جاتا ہے جس کی شاخیں چاروں طرف پھیلی ہوئی ہوتی ہیں۔ پھر وہ کمپلیٹ اور فل گرون درخت زمین سے پانی کو لیتا ہے، انوائرنمنٹ سے آکسیجن اور سن لائٹ لیتا ہے، اور اس طرح اپنے پتیوں کے اندر وہ ایک کمپلیکیٹڈ پروسیس فوٹو سنتھیسس کو چلا کر فروٹس اور فوڈ کو ڈیولپ کرتا ہے۔ ٹھیک یہی معاملہ ایمان کا ہے۔ یہ مثال ہمیں بتا رہی ہے کہ ہم اپنے ایمان کو کس طرح گرو کر سکتے ہیں۔ ایمان کو گرو کرنے کا جو ذریعہ ہے سب سے بڑا ذریعہ وہ یہ کہ اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اپنے چاروں طرف کے واقعات اور انسیڈنٹ سے اسپریچول فوڈ لیں۔ وہ اپنے چاروں طرف ہونے والے واقعات کو اسپریچول فوڈ میں کنورٹ کرنا جانیں۔ اہل ایمان دراصل یہی کرتے ہیں اور اس طرح اپنے ایمان کو گرو کرتے رہتے ہیں۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، یعنی پیغمبر اسلام ہر موقع پر اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس ذکر کا مطلب کیا ہے؟ اس ذکر کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اسلام ہر انسیڈنٹس کو خدا کی یاد میں تبدیل کر دیتے تھے، خواہ وہ گھر کے اندر کا ماحول ہو یا پھر گھر سے باہر کا ماحول ہو، سفر ہو یا حضر ہو، جنگ کا میدان ہو یا پھر عام حالات۔ ہر موقع پر پیغمبر اسلام اپنے آپ کو خدا سے کنیکٹ کرتے تھے۔ آپ جب مسنون دعاؤں کو پڑھیں گے تو مسنون دعاؤں سے آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ پیغمبر اسلام کس طرح ہر موقع پر خدا کو یاد کیا کرتے تھے۔ تو یہی طریقہ ہے اپنے ایمان کو گرو کرنے کا۔
بنیادی طور سے ایمان میں اضافہ اور ایمان میں گروتھ کے 3 بنیادی ذرائع ہیں۔ نمبر 1، قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنا۔ نمبر 2، قرآن و حدیث پر تفکر تدبر کرنا، اور اسی کے ساتھ اپنے چاروں طرف کی کائنات پر اور اپنے وجود پر کانٹمپلیشن اور ریفلیکشن کرنا، تھنکنگ کرنا، خدا کی نشانیوں پر غور و فکر کرنا۔ اور نمبر 3، ڈے ٹو ڈے لائف میں جو انسیڈنٹس ہوتے ہیں، واقعات ہوتے ہیں، ان سے اسپریچول فوڈ لینا، ان واقعات کو اسپریچول فوڈ میں، روحانی غذا میں یا ایمانی غذا میں کنورٹ کر دینا۔ یہ وہ طریقے ہیں جن کے ذریعہ ہم اپنے ایمان کو گرو کر سکتے ہیں۔ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ جب اہل ایمان کے سامنے خدا کا کلام سنایا جاتا ہے، خدا کی آیتیں سنائی جاتی ہیں، تو اس سے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی مومن کے سامنے خدا کی آیتیں آتی ہیں، خدا کا کلام آتا ہے، تو پھر وہ فوراً محسوس کرنے لگتا ہے کہ میں خدا رب العالمین کی نگرانی میں ہوں، میں اس دنیا میں تن و تنہا زندگی نہیں گزار رہا ہوں۔ جب میں کسی دوسرے شخص سے معاملہ کر رہا ہوں تو اس وقت میرے اور اس کنسرننگ پرسن کے علاوہ ایک تیسری ہستی بھی موجود ہے، اور وہ خود اللہ رب العالمین کی ہستی ہے۔ کسی موقع پر اگر وہ کسی کو کمزور سمجھ کر دبانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو فوراً اسے یہ بات یاد آتی ہے کہ خدائے رب العالمین مجھ سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ اس احساس میں جینے لگتا ہے، اور خدا کی آیتوں کو سن کر وہ اپنے اس احساس کو ریوائیو کرتا ہے کہ مجھے ایک دن خدائے رب العالمین کے سامنے جواب دہ اور اکاؤنٹیبل ہونا ہے۔ تو اس طرح اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ روایت میں یہ بات آتی ہے کہ ایک موقع پر عبداللہ بن رواحہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آؤ چند لمحے کے لیے ہم اپنے ایمان میں اضافہ کریں۔ ان کے ساتھی نے پوچھا کہ ہم تو ایمان لا چکے ہیں، اب دوبارہ ایمان لانا یا ایمان میں اضافے کا مطلب کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ جب ہم خاص طور سے بیٹھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، غور و فکر اور تدبر کرتے ہیں، تو پھر اس طرح ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ باتیں ہیں، یہ طریقے ہیں جن کے ذریعے ہم اپنے ایمان میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں، اپنے ایمان کا اسسمنٹ کریں، اور یہ دیکھیں کہ ہمارا ایمان تقلیدی ایمان ہے، جامد ایمان ہے، یا پھر ہمارا ایمان شعوری اور معرفت والا ایمان ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ کا مطلوب ایمان دراصل وہ ایمان ہے جو کسی آدمی کو معرفت کی سطح پر حاصل ہو۔ اللہ کا مطلوب ایمان وہ ایمان ہے جو کسی آدمی کے پورے وجود کو بدل دے، پوری ہستی کو بدل دے۔ جو ایمان کسی آدمی کی شخصیت کا اس طرح حصہ بن جائے جس طرح رنگ اور پانی ایک دوسرے کے حصہ بن جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ایمان کی حفاظت اور اپنے ایمان میں اضافے کی توفیق دے اور ہمت دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔